اور رات کو اماں اٹھی کہ بھائی ہے تو میرا بیٹا ہی نہ چلو، اما نے پینٹ کاٹ دی. پھر بیوی اٹھی چلو یار کوئی بات نہیں میرا چٹی پہن کے اس کو غفلت سے ہی ہوتا ہے، غفلت بہت زیادہ. ہم ایک دوسرے غافل غفلت ہے. 5 عین گھر سے نکال دیں، غصہ، غیبت، غل، غلو اور غفلت. دیکھو گھر میں کیسے خوشیاں آتی ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کوئی بات؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی ہم خواتین کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں، خصوصاً جو مرد حضرات ہیں، بات کرنے سے پہلے ہی ان کے ذہن میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ جس طرح عورت شر ہے. بس جب بھی بات کریں گے عورت کے حوالے سے وہ شر ہے. جو بندہ جتنا زیادہ دینی ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ شر سمجھتا ہے کہ عورت کی موجودگی شر ہے، عورت کی حکمرانی شر ہے، ہر چیز شر ہے، مطلب اس لحاظ سے. تو کیا یہ چیز ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی چیز سمجھانے کے لیے کسی بیان میں یا کسی درس میں کہی جاتی ہے خواتین کے حوالے سے، تو کچھ دماغ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے اور وہ اس چیز سے عورت کے لیے کوئی غلط معنی نکال لیتے ہیں، یعنی وہ اس سے اپنے متوازی ایک مطلب متضاد سمجھتے نہیں، بس کچھ اور ہی سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. شر کا جو ایک ٹائٹل ہے وہ عورت کے ساتھ، ایسا کیوں ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر دین نہیں ہے تو شر ہے. اللہ نے خود اولاد یعنی اللہ نے خود اگر دین نہیں لیکن اگر دین ہے، جیسے آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا سہارا کس نے دیا؟ حضرت خدیجہ عورت. اسلام میں پہلی شہادت کس کو ملی؟ حضرت سمیہ عورت. حضرت عمر کے دین کا ذریعہ کون بنی؟ ان کی بہن عورت. حضرت عثمان غنی کے دین کا ذریعہ کون بنی؟ ان کی پھوپھو عورت. مسئلہ یہ حضرت امام بخاری جو قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب پڑھی جاتی ہے وہ بخاری شریف ہے. ان کی ماں اتنی بڑی عورت تھی جنہوں نے ان کو امام بخاری اللہ نے ذریعہ بنایا. امام بخاری 2 سال کی عمر میں نابینا ہو گئی، آنکھیں کھو گئی. تو ماں نے اتنا اللہ سے روئی اللہ سے کہ آنکھیں بھی مانگی اور پھر دیکھو کیا بنا دیا امام بخاری کو. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری عورتیں آج کل کیوں ہوتی ہیں؟ امام بخاری نے تو مانگی آئی، یا اللہ میرے بیٹے کو آئی دے دے. ہماری مائیں بہن آج کل آئی پیڈ اور آئی فون مانگتی ہیں. اس لیے امام بخاری پیدا نہیں ہو رہے بلکہ امامی بیماری پیدا ہو رہی ہے. بیماریوں کی امام اور وہ بیماری پیدا. مسئلہ یہ ہے عورت شر نہیں ہے. اگر دیندار عورت نہیں وہ شر ہے، دیندار مرد نہیں وہ شر ہے. لیکن کیا ہے کہ اللہ نے شیطان نے 3 آ کے نا ابلیس نے ابو جہل کے ذریعے ہمارے نبی کو 3 دعوتیں دی. جتنی عورتوں سے شادی کرنی ہے ہم تمہارا نکاح کر دیتے ہیں، اور جتنا مال چاہیے ہم تمہیں دے دیتے ہیں. مال یہ ٹیسٹ ہے، یہ فتنہ ہے. فتنہ شر کو نہیں کہتے، فتنہ امتحان کو کہتے ہیں. اور تیسری ہم آپ کو چودھری بنا دیتے ہیں، فیصل آپ فیصلے کریں. تینوں شیطان کی. لیکن اگر عورت دیندار ہے تو اس سے بڑی تو کوئی سعادت نہیں ہے. میری ماشاءاللہ گھر میں دیندار ہے، میں جس بھی دین پر چل رہا ہوں اس کا 100% کریڈٹ میری بیوی کو جاتا ہے. اتنی زبردست لیکن دین پہ ہے وہ. اور یاد رکھیں ایک دنیا کی زندگی گزار کے آ رہا ہوں. پہلے دوسری لڑکیوں کی طرف دیکھتا تھا تو بیوی میں نظر آتی تھی. یہ ہوگا جو دوسری لڑکیوں کو نہیں دیکھے گا اللہ اس کی بیوی کو سب سے بہترین بیوی اس کے آنکھوں کے سامنے. یہ اللہ کا نظام. ایسی بات نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ خدا عورت کو یعنی عورت تو ذریعہ ہے کہ ہمارے اسلام پھیلانے کا. اللہ نے قرآن میں کہا عورتیں اور مرد ایک دوسرے کے مددگار ہیں، لیکن دیندار عورتیں دیندار مرد. اب وہ ہماری بہنیں دین سیکھ لیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ میں گیا تھا UVT لاہور، وہاں کی پرنسپل نے مجھے بتایا کہ سعید بھائی جتنی ہماری لڑکیاں پردہ کرتی ہیں آج تک ان کو کسی نے چھیڑا نہیں، کسی نے ان کو تنگ نہیں کیا، کوئی رپورٹ نہیں آئی. اب دیندار ہے کوئی تنگ بھی نہیں کرو. اور اللہ کا وعدہ ہے ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا. ہماری عورتیں مردیں اللہ کے دین کی حفاظت کریں بس. وہ عورت ایسے بے پردہ جا رہی ہے. ایک صحابی ہے بھائی تمہیں پتہ نہیں آج پردے کی آیتیں اتر گئی. انہوں نے پوچھا کہاں سے؟ وہ فوراً ایمان والی تھی، وہی بیٹھ گئی منہ چھپا کے. انہیں منہ چھپا کے تو کہا جا گھر جا کے پردہ کر. تو کہا اگر رستے میں موت آ گئی تو اللہ کے سامنے بے پردہ اٹھائی جاؤ. تو بھائی ہماری عورتیں بھی دیندار ہوتے مرد بھی، کوئی مسئلہ نہیں. عورت تو خیر کی چیز اللہ نے بنائی. جی ٹھیک ہے جی. وعلیکم السلام. جی جی اس کا کریڈٹ میرا خیال میں ہمارے کھلاڑی تھے سعید احمد، بہت پرانے کھلاڑی. ان کو اللہ نے اس کام میں لگایا زندگی پڑتی. ایک کھلاڑی تھے ذوالفقار العین، اس کو اس میں لگایا. ایک کھلاڑی تھے قاسم عمر، ان کو بھی لگایا. تو یہ تینوں دعائیں کرتے تھے جو مجھے بتایا کہ یا اللہ ہم ریٹائر ہو چکے ہیں، کوئی ہماری بات نہیں سنتا، کسی کرنٹ پلیئر کو لگا دیتے تاکہ ہم کچھ دلیل دے سکیں. تو یہ 3 کھلاڑی پہلے لگے، پھر انہوں نے ہم پہ ملاقاتیں کی، پھر ہمیں بتایا.
اور کیونکہ ہم وہ دنیا کی زندگی دیکھ کے آ چکے تھے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، صرف نظر کا دھوکہ ہے، تو ہمارے لیے دین پہ آنا ایک قدر آسان تھا، اور ہم دیکھ چکے ہیں، لوگوں نے دیکھا نہیں سمجھتے کچھ ہوگا، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف نظر کا دھوکہ. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کو جی کچھ اور جی ایک بہن ہماری کچھ کر رہی شاید، ایک لیڈیز فرسٹ تھا پھر ناراض ہو جائیں گے. جی بہنیں بولیں. جی وعلیکم السلام. جو ابھی آپ نے خواتین کے بارے میں بات ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. کیا یہ بھی ٹھیک ہے کہ عورتوں کو ویلا ہو؟ کیا ہم اپنے بھائیوں کو یہ نہیں سکھا سکتے کہ جو عورت ہے یہ احترام کی جگہ، یہ مذاق کی جگہ نہیں ہے، کہ آپ جو ہے محفل میں مطلب آپ کسی بھی سینس میں بول رہے ہیں لیکن ہنسا جا رہا ہے اور شر یا جو بھی کہا جا رہا ہے، اگر ان کو یہ سکھا دیں کہ عورت جو احترام کی جگہ ہے اس کے ذمہ اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری جو آپ کی پرورش کی ہے وہ عورت کے ذمہ دی ہوئی ہے، یہ بلا وجہ نہیں دی ہوئی. عورت کے اندر خوبیاں اس کی فطرت